العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین ومن تبعهم بإحسان الی یوم الدین اما بعد۔ عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ مدینہ میں ایک شخص کا انتقال ہو گیا۔ وہ مدینہ ہی میں پیدا ہوا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نماز جنازہ پڑھائی اور جنازہ پڑھانے کے بعد آپ نے فرمایا، اے کاش یہ مدینہ کے علاوہ کسی اور جگہ پیدا ہوا ہوتا۔ تو ایک شخص نے کہا، اللہ کے رسول اس کی کیا وجہ ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ جب کوئی شخص اپنی جائے پیدائش کے علاوہ کسی اور جگہ وفات پاتا ہے تو جنت میں اس کی جائے پیدائش اور جائے وفات کو تول کر ناپ کر جگہ دی جاتی ہے۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ جو شخص اپنے مقام کے علاوہ کسی دوسرے مقام پر وفات پاتا ہے تو اس کے لیے فضیلت ہے۔ ہم لوگ پردیسی ہیں، پردیس میں رہتے ہیں، پتہ نہیں کس کے ساتھ کون سا حادثہ پیش آ جائے۔ ابھی سوموار کو میرے پاس ایک سعودی کا فون آیا، اس کے ذریعے معلوم ہوا کہ ایک شخص یہاں پر 40 سال تک خدمت کیا اور یہیں وفات پا گیا۔ 40 سال کی زندگی دیکھیں، گویا کہ 20-25 سال میں یہاں آیا ہوگا، 60-65 سال کی زندگی اس کی ختم ہو گئی، یہیں پر وہ انتقال کر گیا، پوری زندگی چلی گئی۔ اور ہم آئے دن دیکھتے ہیں پردیسیوں میں سے کسی کا جنازہ جا رہا ہے، یعنی ہر کوئی بچ کے یہاں سے نہیں جا پاتا، کیونکہ زندگی کا، موت کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، کبھی بھی موت آ سکتی ہے۔ تو اس حدیث کی روشنی میں مسافر کی موت کی اہمیت معلوم ہوتی ہے کہ کوئی شخص ایک جگہ پیدا ہوا اور وہاں وفات نہ ہو کر کسی اور جگہ وفات پاتا ہے تو اس کے لیے فضیلت ہے۔ حالانکہ وہ شخص مدینے میں وفات پا رہا ہے، مدینے میں وفات پانا یہ ایک فضیلت کی بات ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ترمذی کی حدیث ہے کہ جو آدمی مدینے میں وفات پا سکتا ہے وہ اس کی کوشش کرے، کیونکہ میں ایسے آدمی کے لیے سفارش کروں گا جو مدینے میں وفات پائے۔ تو مدینے میں وفات پانے والے کے لیے فضیلت ہے، لیکن اگر کوئی مسافرت کی حالت میں وفات پاتا ہے اس کے لیے بھی فضیلت ہے۔ جو ایک جگہ پر پیدا ہوا اور کوئی دوسرے مقام پہ جا رہا ہے، وہاں وفات پا رہا ہے تو اس کے لیے فضیلت ہے، لیکن شرط یہی ہے، موت وہی فضیلت والی ہوگی جس کے پاس ایمان ہو، عمل ہو۔ جس کے پاس ایمان نہ ہو، بغیر ایمان کے وفات کا کوئی فائدہ نہیں۔ ایمان نہیں ہے، عمل صالح کے راستے پر وہ نہیں تھا تو وہ کہیں پر بھی وفات پائے، مدینے میں وفات پائے، سفر میں وفات پائے، کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ تو ہم اپنے سفر کو اگر بامقصد بنا لیتے ہیں تو الحمدللہ، اگر زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، اور میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، جب تک قسمت میں روزی روٹی ہے یہاں کمائیں اور صحیح سلامت اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے وطن تک پہنچا دے، ہم اس کی دعا کرتے ہیں۔ لیکن اگر کسی کی وفات ہو جاتی ہے تو وفات تو کسی نہ کسی دن ہونی ہے، تو اپنے سفر کو ہم بامقصد بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ بامقصد ہمارا سفر کیسے ہوگا؟ یہاں تو ہم ضرورت کے لیے آئے ہیں اور اپنے بیوی بچوں کی کفالت کے لیے آئے ہیں، روزگار کے غرض سے آئے ہیں۔ بامقصد اس طرح سے بنا سکتے ہیں کہ اپنے اوقات میں سے کچھ حصہ نکال کر تعلیم حاصل کرنے میں لگا دیتے ہیں، دین سے جڑ جاتے ہیں، علماء سے جڑ جاتے ہیں، دینی ادارے سے جڑ جاتے ہیں، تو ہمارا یہاں آنے کا مقصد ایک طرح سے ایک بہترین مقصد ہو جائے گا۔ روزگار پلس دین، یہاں سے دین سے بھی اٹیچ رہیں گے تو دین سیکھیں گے، دین پر عمل کریں گے، دین کو دوسروں تک پہنچائیں گے بھی۔ اس سے کیا ہوگا؟ ہمارا سفر بامقصد ہو جائے گا۔ اب اگر وفات ہو جائے، کسی کے ساتھ کوئی حادثہ پیش آ جائے تو انشاءاللہ ہمارے لیے فائدہ رہے گا۔ تو اپنے سفر کو بامقصد بنانے کے لیے ہم اپنے آپ کو دین سے اٹیچ کریں، اور دین میں سب سے پہلی چیز تعلیم ہے، علم ہے۔ علم ہے تو دین آپ جانیں گے، علم نہیں ہے تو دین نہیں سمجھ پائیں گے۔ تو علم سے جوڑیں، علم سیکھنے کے لیے تھوڑا سا وقت نکالیں، جو علماء دین کا کام کر رہے ہیں ان سے جڑ جائیں، جو سینٹر دین پھیلانے کا کام کر رہا ہے وہاں سے جڑ جائیں۔
علم سے جڑ جائیں گے۔ اب اگر اس راستے میں کوئی واقعہ پیش آتا ہے، کچھ ہو جاتا ہے ہم سب میں سے کسی کے ساتھ، تو انشاءاللہ ہمارا سفر بامقصد رہے گا۔ جو فضیلت بیان کی گئی اس حدیث کے اندر ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اپنی جائے پیدائش کے علاوہ کسی اور جگہ میں وفات پاتا ہے تو جنت میں اس کی پیدائش کی جگہ اور وفات کی جگہ کو ناپ کر جگہ دی جاتی ہے۔ تو اس فضیلت کے اس وقت ہم حقدار ہو جائیں گے جب ہم ایمان کے راستے پر ہوں گے، دین پر عمل کر رہے ہوں گے، اپنے سفر کو بامقصد بنائے ہوئے ہوں گے۔ لیکن اگر ہم روزگار کے لیے یہاں آئے ہیں، دین سے مطلب نہیں ہے، عمل سے مطلب نہیں ہے، اپنی شریعت سے مطلب نہیں ہے، ہم پیسہ کما رہے ہیں اور پیسہ کی دھن میں ہم غلط کام کر رہے ہیں، نماز بھی نہیں پڑھتے ہیں، غلط کام میں لگے ہوئے ہیں، پیسہ مل گیا، اچھی تنخواہ، اچھی سیلری مل رہی ہے تو غلط طریقے سے زندگی گزارتے ہیں، تو موت واقع ہوگی تو اچھی موت نہیں ہوگی، سفر میں موت ہوگی اور اچھی موت نہیں ہوگی۔ تو اپنی موت کو بہتر بنانے کے لیے اپنے سفر کو بامقصد بناتے ہیں، اس کے لیے ایک بہترین طریقہ ہے، بہترین ذریعہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو علم سے جوڑ لیں۔ اپنے اوقات میں سے تھوڑا سا وقت نکال کر، جیسے ہفتے میں 7 دن ہے، چلے ایک دن کے لیے ہم نکال دیتے، چھٹی کا دن ہے، یہ دن ہم دین کے لیے، دین سیکھنے کے لیے علماء سے اٹیچ رہیں گے، دینی سینٹر سے اٹیچ رہیں گے، دین سیکھیں گے، اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے اور یہ دین دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کریں گے۔ اس سے ہمارا سفر بامقصد ہو جائے گا۔ اور اگر کہیں اس سفر میں ہمارے ساتھ کوئی حادثہ پیش آ جاتا ہے تو انشاءاللہ اللہ کی توفیق سے ہمارے ساتھ اچھا ہوگا، ہماری موت اچھی ہوگی، اور جو فضیلت حدیث کے اندر بیان کی گئی ہے اس فضیلت کے ہم حقدار ہو سکتے ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں بار الہ ہم سب کی یہاں پر حفاظت فرمائے، ہمارے جسم کی حفاظت فرما، ہمارے مال کی حفاظت فرما، اور ہم سب لوگوں کو یہاں امن و سکون کے ساتھ رہنے کی توفیق دے، ہم سب لوگوں کو یہاں سے صحیح سلامت اپنے وطن لوٹنے کی بھی توفیق دے، اور ہم جو اپنے بچوں کو اپنے ملک میں چھوڑ آئے ہیں تو ان کی حفاظت فرما، ان کی عزت کی حفاظت فرما، ہمارے گھر کی حفاظت فرما، ہمارے بچوں کی حفاظت فرما، ہم جو مال جائیداد چھوڑ کے آئے ہیں ان سب کی حفاظت فرما، آمین یا رب العالمین۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیر۔